الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع ہر قسم کی تعریفات و تحمیدات، تسبیحات و تقدیسات، تہلیلات و تمجیدات اور تہنیات و تکبیرات اس اللہ جل جلالہ عما نوالہ کے لیے جس کی جتنی بھی تعریفیں بیان کی جائیں، جس کی جتنی بھی حمد و ثنا بیان کی جائے اور جس کی جتنی بھی تحسین و ستائش بیان کی جائے اور جس کے لیے جتنے بھی شکریہ کے کلمات ادا کیے جائیں کم ہیں۔ حق یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نازل ہوں دونوں جہانوں کے سردار پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جسد اقدس پر، روح اقدس پر بے شمار بے حد و حساب ان گنت لا تعداد
کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رہبر، رہنما اور تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ مختصر سی حمد و صلات کے بعد قرآن مجید کے 21ویں پارے کی پہلی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن مجید کا صحیح فہم اور قرآن مجید کی صحیح سمجھ عطا فرما دے، اور جمعے کی وساطت سے میں اور آپ جو بھی قرآن و حدیث کی باتیں اور نصیحتیں سنتے اور سناتے ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ان پر اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ میری 2 جمعے مسلسل غیر حاضری رہی، اس لیے کہ میرا ایک جمعہ ناظم آباد اماں عائشہ مسجد میں تھا، اور مہینے کا پھر آخری جمعہ محمدی مسجد مرکز بنس روڈ پہ تھا۔ میرا ایک موضوع آپ کے سامنے بیان ہو رہا ہے، اور اس موضوع سے متعلقات اور اس موضوع کے مناسبات اور اس موضوع کے جو لوازمات ہیں اور اس موضوع کے ساتھ جو چیزیں ملحقات کا درجہ رکھتی ہیں وہ آپ کے سامنے بیان ہو رہا تھا، اور ان کو قدر تفصیل سے اللہ کی مہربانی سے آپ کے سامنے کچھ بیان بھی کر چکا ہوں۔ میں اگر 1-2 جملوں میں اپنے پچھلے موضوع کے ساتھ آج کے موضوع کو جوڑنے کی کوشش کروں اور آپ کی توجہ مجھے حاصل رہے تو آگے بات کو لے کے چلنا آسان ہو جائے گا۔ میں نے آپ کو اقامت صلاۃ کے بارے میں بتایا تھا کہ صلاۃ میں اور اقامت صلاۃ میں فرق ہے۔ نماز پڑھنا اور ہے، نماز کو قائم کرنا اور ہے۔ حکم نماز کو پڑھنے کا نہیں دیا گیا، حکم نماز کو قائم کرنے کا دیا گیا ہے۔ اس پر بہت ساری گفتگو ہو گئی، اور پھر اس کے بعد جو چیز ذکر ہوئی تھی وہ یہ کہ اقامت صلاۃ، نماز قائم کب ہوتی ہے، اور پھر اس پہ بھی 2-3 جمعے ہوئے اللہ کی مہربانی سے کہ نماز قائم اس وقت ہوتی ہے کہ جب نماز کے ظاہری اور باطنی حقوق ادا کر دیے جائیں۔ نماز کے کچھ ظاہری حقوق ہیں اور کچھ باطنی حقوق ہیں، وہ ادا کر دیے جائیں تو وہ نماز نہیں رہتی، وہ نماز، وہ صلاۃ اقامت صلاۃ سے بدل جاتی ہے۔ اور ان ظاہری حقوق کے اندر میں نے 2 حق بیان کرے تھے۔ نمبر 1، وضو شاندار ہو، جاندار ہو۔ وضو کا اثر انسان کی نماز میں پڑتا ہے، بلکہ اپنی نماز میں نہیں، آگے امام کی نماز پر بھی پڑتا ہے۔ اور وہ حدیث سنائی تھی کہ اللہ کے پیغمبر نے نماز پڑھانے کے بعد فرمایا تم وضو صحیح کر کے آیا کرو، مجھ سے قرآن نہیں صحیح پڑھا جا رہا تھا۔ تو وضو کا، اگر وضو شاندار نہ ہو، جاندار نہ ہو، وضو میں نقص ہو، وضو میں کمزوری ہو، تو اس کا اثر اپنی نماز میں بھی پڑتا ہے، یہاں تک کہ امام کی نماز پر بھی وہ ناقص وضو اثر انداز ہوتا ہے۔ اور میں نے آپ کو نماز کے ظاہری حقوق میں پھر دوسرا حق بیان آپ کے سامنے کر چکا ہوں کہ اوقات صلاۃ کا اہتمام، اوقات صلاۃ کا اہتمام، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا کا میں نے ترجمہ کیا تھا کہ بے شک نماز اپنے اوقات کے اہتمام کے ساتھ تم پر فرض کی گئی ہے، اپنے اوقات کے اہتمام کے ساتھ۔ یہ وقت نکال کے نماز پڑھنا، یہ بھی نماز کو قائم کرنا نہیں ہے۔ نماز پڑھ لینا ہے، نماز کو قائم کر لینا نہیں ہے۔ اور اس پر بھی الحمدللہ اوقات صلاۃ پر 2 جمعے ہو گئے تھے۔ اب اگر میں اس طرح ایک حق کو نکالوں، نماز کا ظاہری حق، اس طرح اگر میں ایک حق کو نکالوں تو آگے رمضان بھی آ رہا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں نماز کے علاوہ بیان کرنے کی ہیں۔ تو اس لیے میں آج اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے، اپنے موضوع کو سمیٹتے ہوئے میں ایک جامع بات کر دوں، کیونکہ نماز کے باطنی حقوق بھی ہیں، تو ایک جامع بات ظاہری حقوق اور باطنی حقوق کے حوالے سے یہ کر دوں کہ نماز کے ظاہری اور باطنی حقوق ادا کرنے سے نماز قائم ہوتی ہے، اور نماز کے ظاہری اور باطنی حقوق کیا ہیں، ایک ہی جملے میں اگر میں سمجھاؤں اللہ کی توفیق سے، کہ نماز کو سنت طریقے کے مطابق ادا کرنے سے نماز قائم ہو جاتی ہے۔
یہ ایک جامع جملہ ہے، اس میں سارے حقوق آ گئے۔ نماز کو سنت طریقے کے مطابق، سنت کا کیا مطلب ہے؟ جو طریقہ اللہ کے رسول نے بتایا۔ صحیح بخاری کی حدیث میں اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اسوہ کہتے ہیں نمونے کو، سیمپل کو۔ فرمایا جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو نا، اس طرح نماز پڑھو۔ صلو، نماز پڑھو، کما رأیتمونی، جیسا کہ تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اس طرح نماز پڑھو۔ صحابہ نے تو دیکھ لیا حضور کو نماز پڑھتے ہوئے، ہم 1400 سال کے بعد کیسے دیکھیں گے؟ ہم 1400 سال کے بعد کیسے دیکھیں گے؟ ہمارے پاس تو ایک ہی راستہ ہے نا۔ وہ راستہ کیا ہے؟ کہ حضور نے جیسی نماز پڑھی تھی ویسی نماز پڑھنے کے لیے راستے تو دائیں بائیں بہت سارے نکلتے ہیں، لیکن سیدھا راستہ، پکا راستہ، جو راستہ آپ کو آپ کے پیغمبر کی نماز دکھا دے گا، بتا دے گا، وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ کہ تھوڑی سی محنت کریں۔ آج احادیث موجود ہیں، صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، ترمذی ہے، ابو داؤد ہے، صحائح ستہ، حدیث کی 6 مستند کتابیں ہیں۔ پھر ان صحائح ستہ کو اور صحائح ستہ کی حدیثوں کو جس کتاب نے اپنے اندر جمع کر لیا وہ مشکات ہے۔ یعنی اگر آپ ایک ایک حدیث کی کتاب اگر اٹھانے میں آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، خرید نہیں سکتے، یا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ آپ صحائح ستہ کا مطالعہ کریں اور اس میں کتاب الصلاۃ کھولیں اور کتاب الصلاۃ کھول کر اس کے اندر قیام کا ذکر، نماز کے قیام کا ذکر، نماز کے رکوع کا ذکر، سجدے کا ذکر، ہر چیز کا ذکر، دعاؤں کا ذکر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری نماز کا ذکر ہے۔ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو مشکات یہ صحائح ستہ کا یہ انسائکلوپیڈیا ہے، تو آپ مشکات لے لیں۔ مشکات میں بھی حوالہ دیا ہے کہ یہ حدیث بخاری میں ہے، یہ حدیث مسلم میں بھی ہے، یہ حدیث فلانی صحیح کتاب میں، یعنی اس میں ریفرنسز موجود ہیں۔ یہ تو وہ راستہ ہے کہ جس راستے میں کوئی شک نہیں رہے گا، کوئی شبہ نہیں رہے گا کہ جس راستے پر میں چل گیا ہوں، چل پڑا ہوں، یہ راستہ مجھے اللہ کے رسول کی نماز دکھا رہا ہے، بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے۔ اور جس چیز کا انسان خود ایکسپیرینس کا ہو جائے نا، جس کا، اس میں کانفیڈنس بہت ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ جب آدمی خود کہتا ہے یار مجھے اس کا ایکسپیرینس ہے۔ دیکھیے سنی سنائی باتیں سنی سنائی ہی ہوتی ہیں۔ میں آج کچھ اور بیان کروں گا، دوسرے مولوی صاحب ملیں گے۔ آج کل تو میڈیا میں بھرمار ہے، مولویوں کی بھی بھرمار ہے، علاماؤں کی بھرمار ہے، بڑے بڑے اسکالرز موجود ہیں۔ آپ کے اندر جو کانفیڈنس آئے گا نا وہ خود دیکھنے سے آئے گا، خود پڑھنے سے آئے گا۔ تو میں یہی کہا کرتا ہوں کہ نماز تو سب سے اہم چیز ہے نا، دین کا ستون ہے، عماد الدین ہے، دین کا ستون ہے۔ تو اس ستون کو کھڑا کرنے کے لیے دین جس کے اوپر کھڑا ہونا ہے، دین کی عمارت کھڑی ہونی ہے، اس ستون کی بھرائی کے وقت، اس کے خریداری کے وقت، اس کی سریہ بندھائی کے وقت آپ خود موجود ہونا، آنکھوں سے دیکھیں نا کہ ٹھیکیدار صحیح کام کر رہا ہے نہیں کر رہا، اس نے نیچے پلن بھیم باندھے نہیں باندھے، اس نے اس ستون کو دوسرے ستون کے ساتھ کنسیل بھیم کے ساتھ جوڑا ہے نہیں جوڑا، آپ دیکھیں نا خود ہی صحیح بھرائی کر رہا ہے یا نہیں، یہ ڈنڈی تو نہیں مار رہا۔ اور جب آپ کی آنکھوں کے سامنے ایک کام ہو گیا تو آپ یقین جانیے، آپ کو یقین ہوگا کہ اس ستون کے اوپر عمارت بڑی لمبی کھڑی ہو سکتی ہے۔ تو خود مطالعہ کریں۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھیں جس طرح اللہ کے نبی نے نماز پڑھی ہے، سارے معاملات سیدھے ہو جائیں گے، سارے معاملات انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ ہماری نمازیں اصل میں سنت سے خالی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے
سب کاروباری حضرات ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی ہم کو آرڈر ملتا ہے، کوئی بڑا ٹھیکہ ملتا ہے، آپ کو ایک پیس دے دیا جاتا ہے نمونے کے طور پر، سیمپل کے طور پر، کہ بھئی ایسے آپ نے 5000 پیس تیار کرنے ہیں، 500 پیس تیار کرنے ہیں. تو ہماری کوشش کیا ہوتی ہے کہ ہم اس نمونے کو سامنے رکھتے ہیں، ہم اس نمونے سے آگے پیچھے نہیں ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اس بات کا ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے کہ اگر اس سیمپل سے ہٹ کر کے کوئی اور چیز بنا دی تو وہ ریجیکٹ ہو جائے گی، نقصان ہو جائے گا. چاہے کتنی کوانٹٹی میں آپ تیار کر دیں لیکن نمونے کے مطابق نہ ہو، سیمپل کے مطابق نہ ہو، وہ ریجیکٹ ہو جائے گی، وہ نقصان ہوگا، اور ہوتا ہے نقصان. آئیے آپ کو 2 حدیثیں سنا کر میں آگے کی طرف چلوں. یہ بڑی اہم حدیثیں ہیں. ایک حدیث تو صحیح الترغیب و ترہیب کی حدیث ہے، اور علامہ ناصر الدین البانی نے اس کو حسن درجے کی حدیث کہا ہے. فرمایا ان الرجل لیصلی 60 سنۃ. اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں ایک آدمی 60 سال 60 ایئرس، کہیں کوئی ساتھ نہ سمجھ لینا اس لیے میں 60 ایئرس کہہ رہا ہوں. ایک آدمی نماز پڑھتا ہے 60 سال کا نمازی. یعنی 60 سال کا نمازی کا مطلب کیا ہوا؟ نماز فرض کب ہوتی ہے؟ عاقل بالغ ہونے کے بعد. چلیے 10 سال میں اس کو عاقل بالغ مان لیتے ہیں، 10 سال کے بعد تو حکم ہے مارے ہوئے بچوں کو. یعنی وہ 70 سال کا آدمی ہے، 60 سال سے نماز پڑھ رہا ہے، 60 سال سے. فرمایا لیصلی 60 سنۃ وما تقبل له صلاۃ. اس کی اللہ ایک نماز بھی قبول نہیں کرتے، ایک نماز بھی اس کی قبول. اس کی نماز کی کوانٹٹی کتنی ہے؟ 60 سال کی نماز. کتنی نمازیں؟ 60 سال کی نمازیں. وما تقبل له صلاۃ. اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں ہوتی. کیوں؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس لیے قبول نہیں ہوتی لعلہ یتم الرکوع ولا یتم السجود ویتم السجود ولا یتم الرکوع. کیوں قبول نہیں ہوتی؟ یا تو رکوع سنت طریقے کے مطابق نہیں تھا، یا سجدہ سنت طریقے کے مطابق نہیں تھا. تو سنت طریقے سے ہٹ کر کے جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا، یہ رفع الیدین کرنا نہ کرنا، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا نہ پڑھنا، ان مولویوں نے تو ختم کر دیا اپنے اوپر سے اعتبار. ایک مولوی کچھ کہہ رہا ہے، دوسرا مولوی کچھ کہہ رہا ہے. میں یہی کہتا ہوں کہ بھائی اب نکلیے، آپ ڈیپینڈڈ نمازی نہیں بنے. تھوڑا سا سمجھ آ رہی ہے، محنت کریں، آپ محنت کریں. اور میں نے ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب کا واقعہ بھی سنایا تھا کہ وہ آئے تھے، کہہ رہے تھے میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں لیکن مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میں کہاں نماز پڑھوں. آپ لوگوں نے تو اتنا اختلاف کیا ہوا ہے، نماز میں ہی شروع میں ہی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں. نماز شروع ہوئی نہیں، وہ کہتے ہیں نیت کرو زبان سے، وہ کہتے ہیں نہیں کرو. میں پھنس گیا، کیا نیت کروں نہ کروں. وہ کہہ رہے ہیں بغیر نیت کے نماز نہیں ہوگی. وہ رکعت جا رہی ہوتی ہے، رکوع جا رہا ہوتا ہے، اور وہ کھڑا ہوا آدمی ہاتھ اٹھا کر وہ نیت کر رہا ہوتا ہے 4 رکعت فرض پیچھے اس امام کے منہ میں رقیب. جب تک وہ اپنی نیت مکمل نہیں کر لیتا امام رکوع سے اٹھ جاتا ہے. وہ بغیر نیت کے نماز میں داخل نہیں ہوتا. آپ کہتے ہیں نیت کے بغیر داخل ہو جاؤ. میں تو پھنس گیا بالکل. تو میں نے کہا تھا کہ بھائی آپ نہ میری بات سنیں نہ کسی اور کی بات سنیں. پڑھے لکھے آدمی ہیں، عربی آتی ہے تو عربی، انگلش آتی ہے تو انگلش، اردو آتی ہے تو اردو. حدیث کی کتابوں کے ترجمے ہو چکے ہیں. سیلف اسٹڈی، خود مطالعہ کریں، خود مطالعہ کریں، دیکھیں کیا لکھا ہے. وہ میرے پاس آئے 1 مہینے کے بعد، کہنے لگے، یہی مسجد تھی، نام بھی ڈاکٹر محمود تھا، مجھے یاد ہے، بہت عرصہ ہو گیا ملاقات کیے ہوئے. کہنے لگے میں اہل حدیث ہو گیا. میں نے کہا کیوں بھائی خیریت؟ کہنے لگے میں اس طرح نماز پڑھتا ہوں جس طرح اہل حدیث نماز پڑھتے ہیں. میں نے کہا آپ اہل حدیث بنے نہ بنے لیکن نماز اسی طریقے سے پڑھیں جس طریقے سے آپ نے خود دیکھی حدیث میں، خود دیکھیے، اس طرح نمازیں پڑھیں آپ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ 60 سال کی نماز برباد ہو رہی. اور صحیح بخاری کی ایک اور حدیث سنا کر میں آگے بڑھوں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، نسائی میں بھی ہے. حذیفہ بن یمان، آپ نے نام سنا ہوگا، یہ حضور علیہ السلام کے رازدار تھے، رازدار. آپ نے وہ باتیں ان کو بتائی ہوئی تھیں جو حضرت عمر، ابو بکر، عثمان کو بھی نہیں بتائی تھیں.
حضرت عمر جب ہی ان کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، ان سے پوچھا کرتے تھے، حذیفہ اللہ کے پیغمبر نے تمہیں بتائے ہیں کہ مدینے میں کون کون منافق ہیں، مسجد نبوی میں کون کون منافق ہیں جو مسلمانوں کے روپ میں نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، آ رہے ہیں، یہ بتا دو کہیں میرا نام تو نہیں ہے۔ یہ حضرت عمر کے ایمان کا اور تقوی کا یہ عالم تھا کہ بس ایک دفعہ بتا دو کہیں میرا نام تو نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حذیفہ بن یمان، صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ ان کے سامنے ایک شخص نے رآ رجلا یصلی، ایک آدمی کو دیکھا وہ نماز پڑھ رہا تھا، فطففا، اور نماز کے اندر سنت طریقے سے ہٹا ہوا تھا۔ اس کو بلایا نماز کے بعد، فقال لہ حذیفہ، حذیفہ نے اس سے کہا کم تصلی ہذہ الصلاۃ، کتنے عرصے سے اس طرح کی نماز پڑھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا منذ 40 عاما، 40 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے۔ قال، حضرت حذیفہ نے، صحابی رسول نے، رازدار رسول نے کیا کہا؟ 40 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے، تو سنو، ما صلیت منذ 40 سنۃ، تم نے 40 سال سے نماز پڑھی ہی نہیں۔ میں نے عرض کیا کامن سینس کی بات ہے، جو نمونہ دیا گیا ہے اس نمونے سے ہٹ کے اگر آپ چلیں گے، کتنی کوانٹٹی ہو سب ریجیکٹ ہو جائے گی۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے، آپ اپنی کوانٹٹی کی دھونس نہیں دے سکتے، یار ذرا دیکھو تو صحیح، میں نے 500 پیس تیار کر دیے ہیں۔ وہ کہے گا نہیں بھائی مجھے نہیں چاہیے، مجھے تو وہ چاہیے جو میرا سیمپل تھا، وہ بتاؤ، وہ لا کر کے رکھو۔ میں تھوڑی سی اس پر زور اس لیے دے رہا ہوں کہ میں نے ایک بہت بڑے اسکالر سے اپنے کانوں سے سنا اور اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا جب وہ سنا رہے تھے میڈیا پر ہی، کہ بس نماز پڑھ لینی چاہیے، کوئی جس طرح چاہے پڑھ لے، نماز تو پڑھ لینا، ہمیں اب نکلنا چاہیے ان جھگڑوں سے، اختلافات سے۔ اختلافات تو اس سے اور جھگڑوں سے بے شک نکلیں، لیکن اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک نمازی کو اتنی اویئرنیس دے دیں، اس کو آپ اجازت دے دیں، اس کو آپ سمجھا دیں، بتا دیں، راستہ بتا دیں نا، جس راستے پر چل کر آپ کو سمجھ آئیے، اس کو بھی اس راستے کا راہی بنا دیں کہ تم اس راستے پر چل کے دیکھ لو نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، حضور کا طریقہ کیا ہے نماز کا۔ یہ نماز کے ظاہری حقوق ہیں، سنت طریقے سے ہٹ کے نماز پڑھیں گے تو یاد رکھیے وہ نماز مردود ہوگی، نامقبول ہوگی، ریجیکٹ ہو جائے گی، وہ سلیکٹ ہو ہی نہیں سکتی۔ نماز کے کچھ باطنی حقوق بھی ہیں، نماز کے کچھ باطنی حقوق بھی ہیں، اور باطنی حقوق کے اندر بس میں ایک بات کہوں گا اور اسی پر انشاءاللہ مختصر سی بس گفتگو کروں گا۔ سمجھنے والی بات کہ نماز کے جو باطنی حقوق ہیں نا، ان سارے حقوق کو چھوڑیے، نماز کا ایک باطنی حق، بس وہ ایک حق اگر آپ نے ادا کر دی نا، سارے حقوق خود بخود ادا ہو جائیں گے۔ وہ حق کیا ہے؟ کہ صرف ظاہری جسم سے نماز نہ پڑھیں، تن سے صرف نماز نہ پڑھیں، ان اعضاء اور جوارح سے صرف نماز نہ پڑھیں، بلکہ اپنے اندر کا جو انسان ہے نا اس کو بھی نمازی بنائیں۔ وہ بھی جھکے آپ کے جھکنے کے ساتھ، ظاہر جھکے، باطن بھی جھکے، تن جھکے، من بھی جھکے، جسم جھکے تو روح بھی جھکے۔ جسم احکام الہی کا پابند ہو جائے 10 منٹ کی نماز میں، تو انسان کی روح بھی، اس کا من بھی، اس کا باطن بھی احکام الہیہ کا پابند ہو جائے، وہ بھی نماز پڑھے۔ اب من میں جب ہم ڈوبتے ہیں تو من میں کیا ہے؟ من میں سب سے بڑی چیز ہے ہمارا دماغ۔ من میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ ہمارا دماغ۔ اور ہمارے دماغ کے اندر سب سے بڑی اہم چیز کیا ہے؟ عقل۔ عقل یہ ہمارے من کے اندر، ہمارے دماغ کے اندر سب سے بڑی چیز ہے۔ اور یہ جو ہمارا دماغ ہے نا، یہ کنٹرول نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا، میں توجہ چاہتا ہوں، دماغ کنٹرول نہیں ہوتا۔ ہم اپنے ہاتھوں کو کنٹرول کر لیتے ہیں نماز میں ہاتھ باندھ کر، ہم اپنے پاؤں کو کنٹرول کر لیتے ہیں قبلے رو اور قبلے کی ڈائریکشن پر اپنی انگلیوں کو رکھ کر، ہم اپنے پاؤں کو
چلنے سے روک دیتے ہیں، منع کر دیتے ہیں، چلتے نہیں ہیں. اور ہم دائیں بائیں بھی نہیں ہوتے، ہم ان کو پابند کر دیتے ہیں، کنٹرول کر لیتے ہیں، اپنے ہاتھوں پر بھی، ہاتھوں کو باندھ کر، اپنے پاؤں پر بھی قبلے کی ڈائریکشن پر ان کو رکھ کر. ہم اپنی آنکھوں کو بھی کنٹرول کر لیتے ہیں، نماز میں آنکھوں کو بھی کنٹرول کر لیتے ہیں. آنکھوں کو کنٹرول کہ دائیں بائیں نہیں دیکھتے، بلکہ جب قیام کی حالت میں ہوتے ہیں، رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں، قومی کی حالت میں ہوتے ہیں، تو نگاہ جاتی ہے سجدے کی پیشانی کی جگہ پر. حکم یہ ہے نا، تو آنکھوں کو کنٹرول کر لیا، ہو جاتی ہیں کنٹرول. اور جب ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں تو ہماری جو نگاہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہاں ہونی چاہیے؟ شہادت کی انگلی پر. آنکھیں بھی کنٹرول ہیں، اپنے کنٹرول میں ہوتی ہیں نماز میں. لیکن ایک چیز جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی نا، وہ دماغ ہے ہمارا. اور دماغ کو کنٹرول کرنا کوئی آسان نہیں ہے، اس کی بڑی بڑی جمپیں ہوتی ہیں، اس کی ٹریولنگ بہت فاسٹ ہے. یہ آنے واحد کے اندر کبھی ایک دکان، کبھی دوسری دکان، کبھی ایک فیکٹری، کبھی دوسری فیکٹری، ہے نا ایسا؟ کتنی چھلنگیں ہیں اس کی دماغ کی. یہ کہاں پہنچا ہوا ہوتا ہے، اور کہاں کہاں آپ کے پورے وجود کو تصوراتی طور پر، خیالی طور پر آپ کے پورے وجود کو کبھی اس فیکٹری میں پہنچا دیتا ہے، کبھی اس فیکٹری میں پہنچا دیتا ہے. یہ دماغ، یہی دماغ آپ کو یہ آسمانوں پر پہنچا دیتا ہے، یہ زمین پر پہنچا دیتا ہے نا دماغ. یہی دماغ آپ کو ایک شہر سے دوسرے شہر میں پہنچا دیتا ہے، ایک ملک سے دوسرے، اور پہنچانے میں اس کو ٹائم نہیں لگتا. یہ لمحوں میں آپ کو یہاں سے امریکہ اور امریکہ سے کینیڈا پہنچائے گا. یہ لمحوں میں آپ کو پاکستان سے سعودیہ اور سعودیہ سے پاکستان پہنچائے گا. یہ لمحوں میں یہ آپ کو پہاڑوں کی چوٹی پر بھی پہنچا دے گا، ہے نا ایسا؟ یہ گرفت میں نہیں آتا، یہ کنٹرول میں نہیں آتا، یہ قابو نہیں آتا. دماغ کو کنٹرول کرنا ہے بس. یہ اگر آپ نے دماغ کے اوپر کنٹرول کر لیا نا، ہر چیز پہ کنٹرول کر لیا، ہر چیز پر. باطن کے اندر آپ کی روح بھی، اس پر بھی کنٹرول ہو جائے گا اگر دماغ کو کنٹرول کر لیا. دماغ کو کنٹرول کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے نماز کے اندر. دماغ کو کنٹرول کرنے کا ایک ہی طریقہ. خشوع بھی آ جائے گا، خضوع بھی آ جائے گا، تضرع بھی آ جائے گا، تذلل بھی آ جائے گا. اگر اپنے دماغ کو کنٹرول کر لیا، اور آپ کو پتا ہے دماغ کو کنٹرول کرنے کا مطلب دماغ کے اندر جو جو چیزیں ہیں نا، سب کو کنٹرول کر لیا. آپ کو پتا ہے دماغ میں کیا ہے؟ تفکرات ہیں، خیالات ہیں، تصورات ہیں. دماغ کے اندر کیا ہے؟ علم ہے، فہم ہے، فراست ہے، ذہانت ہے، چلاکیاں ہیں، ہوشیاریاں ہیں، سمجھداریاں ہیں، تفقہ ہے، تدبر ہے، تعقل ہے. تو دماغ سے جو چیزیں جڑی ہوئی ہیں، جن کی وجہ سے دماغ کے اندر بڑی پاور ہے، بڑی طاقت ہے، اگر آپ نے دماغ کو کنٹرول کر لیا تو ساری جو چیزیں جڑی ہوئی ہیں سب پر کنٹرول کر لیا. کیا طریقہ ہے دماغ کو کنٹرول کرنے کا؟ کہ آپ کے خیالات بہکنے نہ پائیں، آپ کے تصورات، آپ کا دھیان بھٹکنے نہ پائے، آپ کے اندر یکسوئی پیدا ہو جائے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اس کا آسان سا نسخہ ہے بھائی، کوئی مشکل نہیں ہے، آسان سا نسخہ ہے. تو آسان سا نسخہ کیا ہے؟ وہ آسان سا نسخہ یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک، تکبیر تحریمہ سے لے کر، تکبیر سے لے کر تسلیم تک، یہ 10 منٹ کی جو نماز ہے نا، اس کو علم والی نماز بنا دیں. فوکس اللہ اکبر کہیں تو فوکس اللہ اکبر کے ترجمے پر ہو. سمع اللہ لمن حمدہ کہیں تو آپ کا دماغ اس کے ترجمے اور اس کے مفہوم اور اس کی سمجھ کی طرف آپ کا دھیان ہو. قیام کے اندر جو دعائے استفتاح ہے، یہ دعائے استفتاح کے ترجمہ آپ کو آتا ہو. دعائے استفتاح کا ترجمہ
آپ کو اعوذ باللہ اور بسم اللہ کا ترجمہ آتا ہو، آپ کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ آتا ہو، اور میں قربان جاؤں اس اللہ کی رحیم و کریم ذات پر کہ اس نے کوئی پابندی، کوئی کنڈیشن نہیں لگائی نمازی کے لیے کہ فجر میں 1 سپارہ پڑھنا پڑے گا، ظہر کی 4 رکعتیں 2 سپارے پڑھنے پڑیں گے، کوئی کنڈیشن نہیں. فقرؤ ما تیسر من القرآن، جو بھی میسر آ جائے نا اے میرے بندے وہ پڑھ لیا کر، کوئی کنڈیشن نہیں. 114 صورتوں میں سے پابند نہیں کیا کہ 1 سورت پڑھنی پڑے گی یا 5 صورتیں پڑھنی پڑیں گی. 30 پاروں میں سے پابند نہیں کیا کہ 1 پارہ پڑھنا پڑے گا، 2 پارے پڑھنے پڑیں گے. اگر وہ کر دیتا تو پڑھنا پڑتے، کتنی مشقت ہوتی. اس نے کتنا آسان اور سہل بنا دیا اس 10 منٹ کی نماز کو، کتنا آسان اور کتنا سہل. اور پھر سبحان اللہ اس نے اس کی بھی پابندی نہیں لگائی. پہلی رکعت میں جو سورت پڑھی تھی سورہ فاتحہ کے بعد، دوسری رکعت میں کوئی دوسری پڑھنی پڑے گی؟ کہا نہیں، اگر تو چاہے تو پہلی رکعت میں جو سورت تو نے پڑھی ہے دوسری میں بھی وہی پڑھ لے. اللہ اکبر، اس سے زیادہ کوئی آسان دین ملے گا؟ اللہ کے پیغمبر نے پہلی رکعت میں سورہ زلزال پڑھائی، دوسری رکعت میں بھی سورہ زلزال پڑھائی. اللہ اکبر. فرمایا اس لیے پڑھائی تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ سورت کا بدلنا، اگلی سورت میں کوئی اگلی سورت، دوسری رکعت میں کوئی دوسری سورت، اس کی کوئی پابندی نہیں. کتنی آسانی ہے. ایک رکوع ہی اگر اللہ کہہ دیتا کہ پورا رکوع پڑھنا پڑے گا 1 صفحے کا، کہا نہیں. اللہ کتنا پڑھے؟ کہا جو بھی آسانی کے ساتھ. ما تیسر من القرآن، قرآن کا جو بھی تمہیں حصہ میسر آ جائے، میسر کا مطلب آسانی اور سہولت کے ساتھ پڑھ سکو تو پڑھ لو. تو اب ہمیں کیا چاہیے تھا کہ جب تھوڑا ہی پڑھنا ہے تو یار ترجمہ تو آ جائے نا اس تھوڑے کا، اس تھوڑے کا ترجمہ. اور میں اکثر نمازیوں سے یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اب پھر کہہ رہا ہوں کہ والعصری سے لے کر والناس تک کی جو صورتیں ہیں نا، والعصری سے لے کر والناس تک کی صورتیں، ان کا ترجمہ اچھا یاد کر لیں، اور اللہ توفیق دے تو اور صورتوں کا بھی ترجمہ یاد کریں. آپ کو پتہ چلے اللہ سے باتیں کیا کر رہے ہیں. آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ جو ترجمے پہ آپ فوکس کر رہے ہیں کس لیے کر رہے ہیں؟ میں آپ کو وہی کہوں گا کہ آپ کے دماغ کو کنٹرول اگر کیا جا سکتا ہے تو وہ ترجمے سے کیا جا سکتا ہے. ترجمہ، آپ کا دماغ ترجمے پر فوکس کرے گا نا کہ اس کا ترجمہ یہ ہے، آپ کو یہ پتہ چلے گا. دیکھیے ہماری کامن سینس کی بات ہے، دلچسپی جو ہے نا، دلچسپی انسان کا دماغ یہ ایک ایسا ہے کہ اگر میں یہاں پر چائنیز زبان سیکھ کے آ جاؤں اور خطبہ چائنیز زبان میں دے دوں، آپ ادب میں، احترام میں، ادباً احتراماً آپ سنیں گے، اور اس کے بعد 2 منٹ 3 منٹ 5 منٹ کے بعد آپ کو اباسیاں آنے لگیں گی، آپ نیچے دیکھ کے بیٹھ جائیں گے، کبھی گھڑی دیکھیں گے ٹائم کب ختم ہوگا یار، ہے نا ایسا؟ کیونکہ سمجھ نہیں آ رہی آپ کو، آپ کا دماغ جائے گا ہی نہیں میری طرف. میں اس خطبے میں چائنیز زبان کے اندر کون سی عظیم آیت کا کیسا بہترین انداز میں ترجمہ اور تفسیر بیان کر رہا ہوں گا، لیکن آپ 1% بھی مجھ پر توجہ نہیں کریں گے، بلکہ آپ کہیں گے یار جان کب چھوٹے گی مولوی صاحب سے، ہے نا ایسا یا نہیں؟ تو ہمارا دماغ جو ہے نا بڑا شارپ ہے. اس کو جب یہ پتہ نہیں چلتا کہ ہے کیا، میں کر کیا رہا ہوں، کہہ کیا رہا ہوں، کس سے باتیں کر رہا ہوں، اس کی توجہ ہوتی نہیں، وہ کنٹرول میں آتا نہیں. میں نے آپ کو بتایا بہت حراف چیز ہے، بہت حراف، بہت تیز ہے یہ دماغ، یہ نہیں ٹکتا. اس کو ٹکانے کے لیے، اس میں یکسوئی پیدا کرنے کے لیے اس کو کسی کام میں ڈالنا ہوگا، اس کا دھیان کہیں لگانا ہوگا، ورنہ یہ نکلے گا، بھاگے گا. نماز میں آپ دکان میں پہنچے ہوئے ہوں گے. تو اس لیے یہ آپ کا دھیان نماز میں رہے، کہیں اور نہ جائے. آپ کہیں گے اس کی دلیل؟ صحیح مسلم کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ بحضرۃ الطعام ولا وهو يدافع الاخبثان.
دیکھو جب کھانا سامنے آ جائے نا اور نماز کا وقت بھی ہو جائے اور مسجد کے ساتھ ہی یا مسجد کے برابر ہی تمہارا گھر ہو، نماز کی آواز تمہارے گھر میں آتی ہو، اگر تم کھانا سامنے آ جائے، بھوک لگی ہوئی ہو، کھانا سامنے آ جائے، فرمایا لا صلاۃ بحضرۃ الطعام، اگر متقی، پرہیزگار اور نیکوکار اور اللہ کے ولی بننے کا ثبوت دینے کے لیے کھانا چھوڑ کر مسجد میں آ کے نماز پڑھو گے نا، اللہ کہتا میں تمہاری نماز قبول ہی نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اسی کہ تمہارا دھیان وہی ہوگا پیچھے، یار کھانا نکل گیا تھا، دسترخوان پہ کھانا آ گیا تھا، بیگم نے رکھ دیا تھا، بھوک لگی ہوئی تھی، اب یہ نماز جلدی سے ختم ہو، کہیں ایسا نہ ہو پیچھے بچے بیٹھ گئے ہوں اور ساری لیگ پیس اٹھا کے نکال لی۔ دماغ تو لگے گا نا، یہ بھوک میں تو آپ کو پتہ ہے چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، اس کو یہ ہوتا ہے کہ یار من پسند بوٹیاں یا ٹھنڈا ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ جب بھوک لگی ہوئی ہے تو امیر اور غریب کا فرق ختم ہو جاتا ہے، امیر کہتا ہے مجھے بھی بھوک کھانا چاہیے، غریب کھانا چاہیے۔ فرمایا دھیان ادھر جائے گا نا، نہیں پھر نماز نہیں ہوگی۔ اپنے دھیان کو، اپنے دماغ کو، اپنے تصورات کو، اپنے خیالات کو یکسوئی کے ساتھ نماز کے اندر لے آؤ، کھانا پہلے کھاؤ، نماز بعد میں پڑھو۔ وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُ الْأَخْبَثَانِ، اسی طرح اگر تمہیں حاجت ہو، پیشاب کی پخانے کی حاجت ہو، واش روم جانا ہو، تو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں تمہارا وضو بھی ہو اور تم کو یار پہلے میں نماز پڑھ لوں بعد میں جاؤں گا، اور پھر نماز میں کیا ہو رہا ہے، اب دماغ جا رہا ہے بار بار پیشاب کی طرف، کیونکہ اللہ نے جو سینسر لگایا نا وہ سینسر بتا دیتے ہیں کہ آپ کو حاجت ہے پیشاب کی، اب پیٹ میں گڑ گڑ چل رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں نماز پڑھ کے ہی جاؤں گا، نہیں، آپ کا دھیان آپ کی گڑ گڑ کی طرف جا رہا ہے، آپ کا دھیان آپ کے پیٹ کی طرف جا رہا ہے، آپ کا دھیان اس طرف جا رہا ہے کہ نہیں میں کس طریقے سے نماز سے فارغ ہوں پھر بھاگوں گا۔ فرمایا تمہاری نماز نہیں ہوگی، لا صلاۃ، جاؤ پہلے قضاء حاجت سے فارغ ہو، پھر آؤ دھیان کے ساتھ نماز پڑھو۔ دھیان تمہارے پیشاب پخانے کی طرف نہیں ہونا چاہیے، تمہارا دھیان کھانے کی طرف نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تمہارا دھیان جو ہے وہ نماز کے اندر نماز کی طرف ہونا چاہیے۔ وَقَانَ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے، وَقَانَ ابن عمر یوضع لہ الطعام، ان کے آگے کھانا رکھ دیا جاتا تھا، وَتُقَامُ الصَّلَاةُ، اور فرض نماز مسجد میں کھڑی ہو جاتی تھی، لا یأتی، وہ کھانے کی طرف نہیں آتے تھے، حتی یفرغ من طعامہ، یہاں تک کہ کھانے سے فارغ ہو جاتے تھے، اور کہا کرتے تھے اور وہ اس کھانا کھانے کے دوران وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ، امام کی قرات سن رہے ہوتے تھے، اتنے قریب ہوتے تھے مسجد میں کہ امام قرات کر رہا ہے اور امام کی قرات ان کے گھر میں آ رہی ہے، وہ کہتے تھے نہیں پہلے کھانا کھاؤں گا، میں بعد میں نماز پڑھوں گا۔ یہ ہے توجہ نماز کی طرف۔ اپنے باطن سے بھی نماز، اپنے باطن کو بھی نماز پڑھوائیں، اپنی روح کو بھی نماز پڑھوائیں، اپنے تن کے ساتھ من کو بھی نماز پڑھوائیں۔ اور یہ کیوں ضروری ہے میں عرض کروں گا انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ تقریباً 2-3 مہینے قبل ہمارے یہاں کچھ بچے نماز کی تیاری کر رہے تھے، اور یہاں انہوں نے حصہ لیا تھا مقابلے کے اندر کہ ہم نماز کی کتاب پوری جو انہیں دی گئی تھی کہ ترجمے کے ساتھ یاد کریں گے، اور ماشاءاللہ بچوں نے یاد بھی کیا، اور یاد کرنے کے بعد پھر ان کا امتحان بھی ہوا الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ کل 23 بچے اور بچیاں ہیں جنہوں نے اس مقابلے میں حصہ لیا، اور انہوں نے نماز کی ساری دعائیں تکبیر سے لے کر تسلیم تک، سلام تک، ساری دعائیں ترجمے کے ساتھ یاد کری ہیں، پھر ان کا امتحان بھی دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پہلے دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اللہ تعالیٰ ان بچوں کو اپنے والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور
چراغ سے چراغ جلتا ہے، یہ بچے اب اور آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیں یہ جو نماز علم والی جو نماز پڑھیں گے نا، ترجمے والی، جو ترجمہ سیکھنے سے ہی آئے گا نا، بغیر سیکھے تو نہیں آئے گا۔ اور یہ ترجمہ کوئی ایسا نہیں ہے کوئی آپ کو کوئی 1 مہینے 2 مہینے یا سال 2 سال تک آپ کو کورس نہیں کرائے جا رہے۔ یہ نماز کی دعاؤں کا ترجمہ اتنا آسان ہے کہ آدمی اگر ان کو یاد کر لے ایک دفعہ، پھر یہ ہمیشہ کام آتا ہے۔ ان بچوں نے یاد کر لیا، انشاءاللہ یہ بچے آگے یاد کریں گے اور کروائیں گے اور بھی دلچسپی لیں گے۔ حالانکہ یہ اسکول والے بچے بھی ہیں، اسکول بھی جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بہت ماشاءاللہ محنت کی۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو بابرکت بنائے اپنے والدین کے لیے۔ اللہم بارک، اللہم بارک، اللہم بارک۔ ان سارے بچوں میں جو سب سے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے، اللہ اکبر، میں اس بچے کا نام لے رہا ہوں اور آپ لوگوں کا وقت نہیں لیں گے، انشاءاللہ نماز کے بعد ہی ہم ان کو انعامات دیں گے۔ مجھے پتہ ہے کہ سب نے جانا ہے اپنے کام کاج سے۔ میں اس بچے کا نام صرف اس لیے لے رہا ہوں کہ واقعتاً ماشاءاللہ اس بچے کی بڑی محنت ہے۔ اس بچے نے ماشاءاللہ تبارک اللہ پہلی پوزیشن حاصل کی ہے، اور میں ان سے کہوں گا بچے سے کہ آپ ذرا شامیر ذرا کھڑے ہو جائیں۔ ماشاءاللہ سب ان کو دیکھ کے ماشاءاللہ تبارک اللہ ضرور کہیں، ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ یاد رکھیے گا کہ نظر لگتی ہے، اور اگر کسی اچھی چیز کو دیکھ کر، کسی اچھے کام کو دیکھ کر، کسی صلاحیت کو دیکھ کر اگر ہم ماشاءاللہ اپنی زبان سے نکالتے ہیں یا اللہم بارک، یہ بھی ہے، یاد کر لیں، اللہم بارک، یا اللہ برکت دے دے۔ حدیث میں آتا ہے اپنے گھر کے اندر خوشحالی دیکھو، اچھا کھا رہے ہیں، اچھا پہن رہے ہیں، اور بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں، بہت اچھے حالات چل رہے ہیں، بہت اچھے تعلقات ہیں ہماری رشتوں میں، تو جب یہ دیکھو تو کہو اللہم بارک، اللہ تو برکت دے اس میں۔ تو اللہم بارک کہنے سے پھر نظر نہیں لگتی انشاءاللہ۔ تو یہ ماشاءاللہ شامیر بچہ ہے، اس نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ یہ ماشاءاللہ حافظ قرآن بھی ہیں، اور کون ہے یہ؟ اچھا ان کا کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ اب جو سیکنڈ پوزیشن جو عبدالرافع نے لی ہے، تو انہوں نے بھی 97 حاصل کرے نمبر، ان کے بھی 97 ہیں۔ بس پھر شامیر کو 97.5 ان کو دے کر ان کو فرسٹ کر دیا، ان کو سیکنڈ کر دیا، ورنہ ہمارے ہاں فرسٹ اور سیکنڈ دونوں برابر ہیں، دونوں نے تقریباً برابر۔ کھڑے ہو جائیں بھئی، یہ کہاں ہیں؟ عبدالرافع کہاں ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تبارک اللہ بھائی، ان کے لیے بھی ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ یہ حوصلہ افزائی سے نہ چمڑی جاتی ہے نہ دمڑی جاتی ہے، لیکن اس بچے کے اندر ایک طاقت، ایک اسپرٹ آ جائے گی۔ سب ماشاءاللہ تبارک اللہ، اللہ ان کی جان میں، مال میں، ان کے عمل میں، ان کے علم میں، ان کی عمر میں اللہ تعالیٰ خیر کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ اپنا کرم اور اپنا فضل نازل فرما دے۔ ان دونوں بچوں نے ماشاءاللہ، تقریباً ان دونوں بچوں کو ہم یہ کہیں گے انہوں نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ بس کسی کو فرسٹ کرنا تھا اور کسی کو سیکنڈ کرنا تھا، اس لیے ایک کو فرسٹ کر دیا اور ایک کو سیکنڈ کر دیا، ورنہ تقریباً نمبر کے اندر یہ دونوں کے دونوں فرسٹ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائیں۔ بیٹھ جائیں بس، انشاءاللہ نماز جمعہ کے بعد انعامات تقسیم ہوں گے، اور جو سیکنڈ آئے ہیں وہ بھی، اور جو یہاں پر تھرڈ آئے ہیں ان نے بھی کم نہیں، انہوں نے بھی 96 نمبر لیے، اور وردہ ایک بچی ہے ماشاءاللہ، اس نے بھی 96 نمبر لیے ہیں۔ میں چونکہ یہ موقع ایسا نہیں ہے، وقت ایسا نہیں ہے، ویسی میری تقریر کا بھی اچھا خاصا جو ہے وہ وقت نکل چکا ہے، اور جمعے کی نماز کی طرف ہم جا رہے ہیں، ورنہ ان بچوں کو بھی میں کھڑا کرتا۔ ان سب کے لیے دعا ہے، اور ان سارے ساتھیوں کے لیے جنہوں نے ان کے انعامات کے لیے کوششیں کی ہیں، اللہ ان کی جان میں، مال میں، ایمان میں برکت عطا فرما دے۔ اور انشاءاللہ یہ سلسلہ، یہ تو بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے، میں اب انشاءاللہ اگلی نشستوں میں بڑوں کو بھی اس کام کی طرف رغبت دوں گا، اور کہوں گا بھئی وہ بھی اپنی رجسٹریشن کرائیں۔ اور اس میں کوئی عار نہیں ہے کہ ہم اس عمر میں جا کر کے ترجمہ سیکھیں گے، اس میں آگے بڑھیں، اور انشاءاللہ اس میں خیر و برکتی ہوگی، آپ کی نمازیں بہت کوالٹی والی ہو جائیں گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔